اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتے ہیں، کسی کو کم کسی کو زیادہ، عمر کسی کو کم دی کسی کو زیادہ دی، مال کسی کو کم دیا کسی کو زیادہ دیا۔ کم زیادہ دینا تو حکمت کی وجہ سے ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوٹا ختم ہو گیا ہے کہ اب ہے نہیں، آئندہ کوٹا آئے گا تو ملے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ فرمایا ہمارے پاس تو ہر چیز کے خزانے ہیں، ہم دنیا میں ایک خاص مقدار سے اس کو اتارتے ہیں۔ جی ہاں، تو جانی اور مالی طاقتیں جو دی ہے یہ بڑی نعمت ہے، اور جس طرح یہ نعمت ہے اسی طرح یہ جانی مالی طاقت اللہ کی امانت بھی ہے، ہماری اپنی نہیں ہے، اللہ کی امانت ہے۔ ہاں، بدن کی تندرستی ہو کہ اللہ کی امانت ہے، مال ہو کہ اللہ کی امانت ہے، اولاد ہے کہ اللہ کی امانت ہے۔ یہ کسی ذمہ داری کے پورا کرنے کے لیے دی ہے، ہاں، شوق پورا کرنے کے لیے نہیں دی ہے، عیش کرنے کے لیے نہیں دی ہے، گناہ کرنے کے لیے نہیں دی ہے، امانت ہے۔ حکومتیں اپنے کارکنوں کو بہت سی چیزیں گاڑیاں بھی دیتے ہیں، موٹر سائیکل بھی دیتے ہیں، تو وہ سیر کرنے کے لیے، شکار کرنے کے لیے نہیں، بندوق بھی دیں گے تو شکار کرنے کے لیے کہ نہیں، حکومت کے کام کے لیے دیے، جو بھی چیز ان کے پاس ہے حکومت کی وہ حکومت کے کام کے لیے۔ مولانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مسلمان کی زندگی سپاہی کی زندگی، سپاہی کے بعد جو کچھ ہے وہ سرکاری ہے، وہ سرکاری کام کے لیے ہے، حکومت کا ہے حکومت کے کام کے لیے اس کے پاس ہے، اس کو حکومت کا ہی کام کرنا ہے، دوسرا کام وہ نہیں کر سکتا۔ ایسے مسلمان کہ مسلمان کو جو چیزیں دی ہے وہ اسلام کے لیے دی ہے، دوسرے کام کے لیے نہیں دی ہے، غیر اسلامی کام کے لیے کوئی طاقت اللہ نے نہیں دی ہے۔ تو یہ ہمارا مزاج بنے کہ ہم ایک اللہ کی امانت، جان اور مال یہ بھی امانت، اور اس سے بڑی امانت اللہ کا دین، کہ دین اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، اس کی حفاظت کرنی ہے، اپنے آپ کو اس کا پابند کرنا ہے یقین کے ساتھ، اس لیے کہ جب کام ختم ہو جائے گا تو اس کا حساب آئے گا، اور فرشتہ قبر میں پوچھے گا کہ ماں دینوں کا، آپ کا دین کیا ہے بتائیے، کس دین پر رہے کس دین پر مرے، اپنا دین بتاؤ، یہ امانت ہے۔